اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصلاح معاشرہ نعمت افطار میں اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اصلاح معاشرہ کے تناظر میں ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں اور اس کی روشنی میں خود بھی اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اسکالرز سے، مفتیان کرام سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں اور آپ تک وہ میسیج پہنچا رہے ہیں کہ جس سے ہم نہ صرف خود کو بدل سکتے ہیں، اور یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اثرات معاشرے پر ہوتے ہیں۔ تو انفرادی اصلاح پر خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے اور ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے اس پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خصلتانی لا یجتمعانی فی مؤمن۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں، دو خصلتیں ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک آپ نے فرمایا البخل و سوء الخلق، کہ ایک وہ کہ جس میں مومن جو ہے وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ بد خلق نہیں ہو سکتا، بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو دو خصلتیں ہیں یہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا تعلق یقیناً ہماری اصلاح کے ساتھ ہے، ہماری انفرادی خاص طور پہ اصلاح کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو حسن توازن کی بات ہم کر رہے تھے کہ انسان کو کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک توازن اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ غربت کا خاتمہ۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ صرف معاشروں کا بلکہ قوموں کا مسئلہ ہے، اور غربت کی جو شرح ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام نے جو اصول دیا ہے، اس نے جو ضابطہ دیا ہے، اس نے جو قرینہ دیا ہے، اس نے جو سلیقہ معاشرے کو اور معاشرے کے رہنے والے مخیر حضرات کو دیا ہے، اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر لیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے غربت کا خاتمہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب جامع مسجد داتا دربار ہمارے بہت ہی محترم جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فروز ہیں، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید اور بے حد شکریہ آپ کا۔ اور سرگودا سے ممتاز شناخہ جناب واجد عباس قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ جس کے مقدر جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اور قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ
یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ اور محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی تھی جیس کے مقدر اور رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی جنت میں اتارے تو بہت نور کے نقشے تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جناب واجد عباس قادری پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ جناب آپ کا. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور معاشرے میں ہونے والے جرائم کے پیچھے زیادہ تر جو غربت کا اور غربت کے ذریعے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. مالی جو وسائل ہیں ان کا کما حق کو انسان تک نہ پہنچنا یا ان کا حصول اس کے لیے مشکل بنا دیا جانا یہ بہت بنیادی وجہ ہوتی ہے جرائم کا. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ غربت کا سبب کیا ہے. ٹھیک. مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات ارضی و سماوی میں انسانوں اور مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے اس کا اعلان ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ٹھیک. یہ اٹل حقیقت ہے کہ رب کائنات نے جس کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس کے رزق کا اس کی ضرورت سے وافر اہتمام فرمایا ہوا. ٹھیک. یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. اب پرابلم کہاں ہے؟ جب رب کائنات نے ہر چیز کے رزق کا ذمہ اپنے کرم پہ لے لیا تو غربت کیوں ہے؟ تو یاد رہے غربت وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. صحیح صحیح. کہ ایک شخص یا ایک ادارہ جس کو ضرورت 20 بندوں کے رزق کی ہے وہ 2 لاکھ بندوں کا رزق دبا کے بیٹھا ہوا ہے. ایک تو یہ بات یاد رہے کہ وسائل کی جو منصفانہ تقسیم نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ غربت کا سبب ہے. صحیح. اب آگے چلیے. غربت کے نتیجے میں جرم، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو غربت جرم کا سبب نہیں ہے. ٹھیک. یہ بات یاد رہے. غربت کے ساتھ جب بے صبری آ جائے، غربت کے ساتھ جب غیرت کا خاتمہ ہو جائے، توکل نہ رہے، غربت کے ساتھ جب توکل نہ رہے، غربت کے ساتھ جب صبر انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان جرم کرتا ہے. کیوں کہ وہ اللہ رب العزت نے اس کو کسی اور کی وجہ سے یا خود اس کی اپنی وجہ سے، جس میں اس کا صحیح محنت نہ کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں بروئے کار نہ لانا ہے، اپنے وقت کو قیمتی نہ کرنا ہے، اپنی ذات میں موجود اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسکور کر کے اس کو محنت
کر کے اس کے ذریعے سے وسائل اور ذرائع کو حاصل نہ کرنا کوتاہی ہے، سستی ہے، بہت ساری اور چیزیں عوامل ہیں۔ صحیح۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر انسان جرم کرتا ہے۔ ٹھیک۔ بے صبری کیا ہے کہ ایک چیز انسان کے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اب اس چیز کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ محنت ہے، ٹھیک، جائز ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک، کوئی برائی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اگر مل جائے تو فبہا، لیکن اگر نہیں ملتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے مت چھینے، ٹھیک، ٹھیک، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے چوری کا یا کوئی ایسے کام کا جو ہے وہ ذریعہ اختیار نہ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں تو غربت اور محتاجی کے خاتمے کے حوالے سے اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے، وہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسب حلال کی ترغیب دلاتا ہے، ٹھیک، جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، ٹھیک، او کما قال، کہ حلال رزق کی تلاش یہ باقی جو ہمارے فرائض ہیں ان کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، صحیح، صحیح، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو ضروری تعلیم ہے، جو ہم پر فرض ہے، اس کو ہم حاصل کرتے ہیں تو اپنے کسب معاش کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ اس کا بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ جب کسب معاش کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس کے خاتمے کے لیے وہ اقدامات کرے جو باقاعدہ مؤثر ہوں اور اس میں صرف کاغذی کارروائی نہ ہو، زبانی دعوے نہ ہوں کہ بلند و بانگ دعوے کر دیے جائیں اور نتیجہ کچھ نہ نکلے، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور بلکہ ہم غریبوں کے نام پر قرض لے رہے ہیں اور ان تک پہنچتا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ذمہ داری ہے افراد کی۔ افراد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے میں توجہ کریں اور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری اپنے ساتھ ساتھ پڑوسی کی بھی ہے۔ صحیح، صحیح، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو مواخات مدینہ کی وہ خوبصورت مثال سیٹ کی ہے کہ اگر ایک کے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسرا کس طرح اس کو ایک معاشرے کا کارآمد فرد بنانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ صحیح، صحیح، تو اس طرح کے معاملات کے ساتھ ہم ایک معاشرے کے اندر غربت کو اور بے کسی کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ کا نظام جو اسلام نے نافذ کیا ہے اور اس کے مصارف کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آیا ہے، اس کی جو منصفانہ تقسیم ہے اور اس کی ایگزیکٹ جو امپلیمنٹیشن ہے سوسائٹی میں، اس سے بنیادی طور پر کس طرح سے اس مسئلے کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ اور غربت کا خاتمہ آج ہمارا موضوع ہے، جس پہ ابتدائی گفتگو ہم نے کی ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے گوجرانوالہ سے ممتاز ثنا خاں، کاشف نواز مصطفی صاحب نے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی خلیل احمد قادری صاحب۔ زکوٰۃ کے مصارف کا جو ذکر قرآن کریم میں جس ترتیب سے کیا گیا ہے، اگر اس کو پراپر نافذ کر دیا جائے معاشرے میں تو کیا غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ غربت کو خاتمے کے لیے اسلام کا سب سے بڑا اصول ہے، ٹھیک، اور آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں نے زکوٰۃ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا، اس وقت مسلمانوں میں غربت ختم ہو جائے گی۔ صحیح، اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ طعن کیا گیا صدقات کی تقسیم میں، تو پھر یہ آیت اتری ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، جس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تقسیم فرما رہے ہیں اس کے مصارف یہ ہیں۔ ٹھیک، اور پھر اس کی اہمیت کو ہم اگر صحابہ کی زندگی میں جا کے دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ جیسی ایک دانا انسان جن کے بارے اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کو بھی شب و لحق ہوا تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ امیر المومنین کیا ہم ان سے جنگ کریں گے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اگر ایک سکہ بھی دیتا تھا تو ابو بکر اس سے وہ سکہ بھی وصول کرے گا۔ اللہ۔ اس چیز کی اہمیت ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے زکوٰۃ کے معاملے کے اندر کس قدر سختی اور شدت سے کام لیا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب زکوٰۃ کو نافذ کیا گیا تو عالم اسلام کے اندر کوئی ایسا خطہ نہ تھا جہاں لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے باقی بچتے۔ ٹھیک۔ اس قدر یعنی یہ نظام پختہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے نظام کو خود نافذ کیا، صحابہ کو سکھایا، اور اللہ پاک نے بھی کمال ترتیب کے ساتھ یعنی جب یہ زکوٰۃ کا معاملہ کیا تو قال للفقراء والمساکین، یعنی فقیروں سے شروع کرو پھر مسکینوں کو دو۔ اس کے بعد دیکھا نا سب سے بڑی غربت تو یہ ہے کہ انسان کسی کی معقومیت میں ہو، انسان کسی کی ملک میں ہو۔ زکوٰۃ میں تو مصرف رکھا گیا ہے کہ وفر رقابی، لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے اندر۔ کیا کمال کا دین ہے جی، جس کے اندر اگر کسی سے روزے میں غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ دینا ہے تو سب سے پہلے غلام کو آزاد کرواؤ، قسم کا کفارہ دینا ہے تو غلام کو آزاد کرواؤ، اگر زہار کا معاملہ ہے تو غلام کو آزاد کرواؤ۔ یعنی غربت کے خاتمے کے لیے دنیا کے اندر جس قدر انقلاب اسلام اور قرآن نے پیدا کیا ہے، کائنات اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا مفتی صاحب، مدد کرنے کا طریقہ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہے کہ ہم رستے پہ چلتے پھرتے بھکاری ہیں ان کو تھوڑا بہت دے دیا، یا زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا ہمیں علم ہے ان کی مدد کرنے کا، اور انہیں اس نہ وہ خود نکلتے ہیں ساری زندگی اس سے، اور نہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا پراپر کوئی ایسا انتظام کرتے ہیں کہ کم از کم ایک دفعہ کوئی ایسی مدد کر دی جائے۔ تو طریقہ کیا ہے بنیادی طور پہ کہ وہ لوگ اس قسم پرسی سے باہر آ جائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے نا، جی، جو صاحب نصاب ہے اس کا حساب لگا کے وہ سب سے پہلے اس کو پورا ادا کرے۔ ٹھیک۔ یہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ اس طرح چلتے چلتے 10 20 50 100 1000 10 لاکھ روپے تک جو اس طرح دے دینا ہے، اس کا خیال کرے اور زکوٰۃ نہ دے۔ تو یہ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر 10 لاکھ روپیہ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے اور زکوٰۃ نہ دے تو وہ وبال اس کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کی وہ خیرات کے اندر آ جائے گا، جی زکوٰۃ کا حساب لگا کے وہ پوری دینی اس کی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح جو دیا جاتا ہے نا اس میں اس کی اپنی خواہشات شامل ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ یقیناً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ یاد رہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے فرمایا، ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے بھی بنیادی طور پر اس اسلامک زکوٰۃ کے کنسیپٹ کو شاید سمجھتے نہیں۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا جو ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا، بہت دفعہ تو زکوٰۃ دینے والا جو ہے ان کو بیکاری بنا رہا ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی بیکاری رہتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ہر سال لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 1000 2 ہزار 3 ہزار 5 ہزار روپیہ لیا اور وہ اس کے بعد کھا کے فارغ ہو۔ صحیح صحیح۔ اور پھر اس وقت جو ڈاکٹر صاحب بیگنگ اور بھیک مانگنا ہے، یہ پورے دنیا میں نہیں، اس وقت پاکستان کا سب سے بدنامی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا جی ہاں، پوری دنیا میں، بالکل اس کے اوپر سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ان کو بیکاری بنانے والا کون ہے؟ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب چلتے چلتے ان کو اس طریقے سے دیا جاتا ہے اور بغیر محنت کے یہ پیسہ، اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ ٹھیک۔ یہ بات پہلی یاد رہے۔ اب اسلام نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ اسلام نے اس طرح نہیں کہا کہ آپ کی اگر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ 100 بندوں کو بلا لیں اور 1000 روپے دے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ان میں سے مستحق سارے ہی ہیں، آپ اس میں سے چوز کریں، میکسیمم جو ضرورت مند 2 کو لے لیں، 3 کو لے لیں، آپ ان کو کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ دیں، آپ ان کو کوئی کورس سکھائیں، آپ ان کی ایجوکیشن کا اہتمام کریں، ان کو کوئی ہنر سکھائیں، انڈر آبزرویشن سے مبارکہ بھی ہے نا، کوئی جو صحابی آئے تھے جن کو کہا کہ لکڑیاں لکڑی کاٹ کے لاؤ، حضور علیہ السلام نے ان کے اس کلاڑے میں دستہ اپنے دستے مبارک سے ڈال کر دیا، اور وہ پھر اس کو 2 4 مہینے 6 مہینے اپنے انڈر آبزرویشن رکھنے کے بعد پھر آپ اس کو اسی زکوٰۃ کی رقم سے انویسٹ کر کے اس کو دے دیں جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس نے سیکھا ہے، اور اس کو بھیک مانگنے سے نکال کر اس کو کمانے کی طرف لے کر۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والے مخیر حضرات اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے اس طرح 1 2 3 4 لوگوں کی اس طرح ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ تربیت کا اہتمام کریں گے تو 1 2 سال کے بعد وہ شخص
جو ان کے دروازے پہ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوا تھا وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، کچھ سالوں کے بعد اللہ کی مہربانی سے وہ زکوٰۃ دینے والوں میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ایک مؤثر طریقہ ہے لوگوں کو اس بیکاری پن سے نکالنے کا بھی، اور اس کے ساتھ علماء کو اور اینکرز کو، باقی جو لوگ جن کی آواز ہے، انہیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ بتانی چاہیے، اس کے گناہ بتانے چاہیے، اس کی رسوائی کو بتانا چاہیے، شعور بھی لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اس مانگنے اور بھیک مانگنے سے نکلنے کے بجائے عزت کے ساتھ تھوڑا حلال کمانے کی طرف اپنے آپ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ غرباء کی جو ہے وہ مدد کریں، جو انہوں نے خود کمائی کیا ہے، جو مال ان کے پاس ہے، تو ان کے اوپر یہ لازم کرتا ہے ہمارا دین کہ وہ لازماً ان کی جو ہے وہ مدد کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے کوئی نقصان بھی ہیں، اس کی وعید بھی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، قرآن و حدیث کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں سائلین اور محرومین کا حق ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، اور وہ دیتے ہوئے یہ اس سینس میں نہ دیں کہ میں دے رہا ہوں تو میں کو بڑا اعلیٰ ہو گیا ہوں، بلکہ وہ یہ شکر کرے کہ میرا مال جو ہے وہ لے رہے ہیں، میں اپنا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں۔ تو دوسرا بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی وعید بھی ذکر فرمائی، مثلا جو حق ہے وہ تو زکوٰۃ کی صورت میں جو ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ فطر ہے، واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہم خود اپنے اوپر کچھ واجب کر لیتے ہیں، باقی صدقات نافلہ ہیں۔ ٹھیک، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب الیم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ تو یہ جو کنز ہے جمع کرنا، یہاں جو کنز کا ذکر کیا گیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک تو ان کو عذاب علیم کی بات بتائے گی، اور دوسرا یہ فرمایا گیا کہ یہی مال، یہی سونا چاندی قیامت کے دن ان کو تپایا جائے گا آگ میں، اور سخت کر کے ان کی پیشانیاں اور ان کی پشتیں اس سے داغی جائیں گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے یہ ذکر فرمایا کہ ان کے مال میں حق ہے، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو ان پر عذاب بھی ہوگا، اور عذاب کا ذکر فرمایا۔ اور تیسری اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندے کو ارشاد فرمائے گا، میرے بندے میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، مالک میں کیسے تیری بیمار پرسی کرتا، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، اگر تو فلاں مریض کی بیمار پرسی کرتا تو وہاں مجھے بھی پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ عرض کرے گا، مالک تو رب العالمین ہے، میں کیسے کھانا کھلا سکتا تھا تجھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ فلاں آدمی محتاج تھا، وہ کھانا کھانا چاہتا تھا، لیکن تو اگر اس کو کھلاتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے، یعنی میں تجھے وہاں پر میری رضا تجھے نصیب ہو جاتی، میرا قرب تجھے نصیب ہو جاتا۔ تو یہ دلائل بتاتے ہیں کہ جو اہل ثروت ہیں ان کے مال میں حق ہے، اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ حق ادا کرنا چاہیے، اور ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے انعام و اکرام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے فرمایا گیا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کا جو مقام ہے، پہلے انسان مومن بنتا ہے، پھر عمل کر کے مسلمان بنتا ہے، پھر جب تقوی و طہارت میں جاتا ہے، قبولیت والے اعمال میں، تو متقی بنتا ہے۔ اب متقی کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، اور آگے کہا کہ جو رزق ہم نے اس کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ، یہ مومن کی نہیں بلکہ متقی ہونے کی علامات میں سے ایک علامت شامل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا فیربی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس پالتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی بندہ اپنے گائے کے بچے کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کا وہ خزانہ جمع ہوتا رہتا ہے۔
جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ میرا مال اللہ کے دربار میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سبحان۔ اور اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کی رضا سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ آج کل فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو تذلیل کر دیتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہوئے، تصویریں بنوا کر، یہ سارے معاملات قرآن کریم واپس بھی لے لیتے ہیں تصویر ہاں جی بنوا کے۔ ہاں جی، پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر یا کسی کو دکھ دے کر باطل نہ کرو۔ یہ واضح طور پر پیغام ہے کہ جب ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں تو ہمارا وہ کیا ہوا صدقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں انبیاء کی بھی نشانی بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، تو یہ سخاوت جو ہے مال کا خرچ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، بھکاری مستقل بھکاری رہنا چاہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور ہم تھوڑی سی بات کریں۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اصلاح معاشرہ اور غربت کے خاتمے پہ بات کر رہے ہیں، بھکاریوں پہ بات کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے اشارتاً اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک مافیا کریٹ ہو گیا، اور ساری عمر جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اس کو باقاعدہ جاب انہوں نے سمجھ لیا ہے، اور اسی کے اوپر ان کو جاب دینے والے اور جاب کرنے والے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا اب میں چاہتا ہوں ذرا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ وہ جگہیں، وہ اشارے، وہ چوک، وہ علاقے، پھر ان کے مطابق ان کے کانٹریکٹ، ٹھیکے اور اس میں رہنے والے پورا، اور اسی طرح سے انٹرنیشنل اس کو جی ہاں، یہ مطلب ہے اس کو میرے خیال میں سب سے پہلے تو حکومت پنجاب نے، پاکستان نے اس کے اوپر سٹینڈ لینا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو حکومتی سطح پہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پر لوگوں میں، جیسے میں نے عرض کیا ہے، کہ اس کی اویئرنس دینی چاہیے، اس کی جو وبال ہے، اس کی جو نحوست ہے، اس سے بتانی چاہیے۔ لیکن بنیادی طور پہ انسان چونکہ کاہل اور سست ہے نا جی، تو بغیر کسی محنت کے، بلکہ اللہ کریم معاف فرمائے، بعض لوگ تو ہمارے معاشرے میں خود اپنے آپ کو اپاہج کرواتے ہیں، اپنے اعضاء میں نقص پیدا کر کے خود اپنے آپ کو معذور کرواتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا تاکہ لوگ ترس کھا کر ان کے اوپر یہ پیسہ۔ یہ بنیادی طور پر اس کی حوصلہ شکنی از حد ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت کو اپنا بہت زیادہ مضبوط رول پلے کرنا چاہیے، علماء کو، واعظین کو، اسکالرز کو، ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر اس طرح راہ چلتے پروفیشنل ہیں، اس طرح جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی، کیونکہ جب نہیں ملے گا جی تو الٹیمیٹلی وہ کسی اور کام کی طرف ضرور۔ بالکل ٹھیک۔ کیا پیغام حضرت دیتے ہیں آپ آج کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو جو باقاعدہ بھیک مانگتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم اور ہنر مہیا کیا جائے تاکہ وہ ایک سسٹم کے اندر آئیں اور وہ بھیک مانگنے اور اس کی طرف نہ جائیں۔ تیسری بات ہے کہ اسلامی تعلیمات زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچائی جائیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جو اپنی سنت مبارکہ ہے وہ کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ عطا فرماتے تھے، 3 دن گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن صورتحال کیا تھی؟ ٹھیک۔ سو حوصلہ اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور معاشرے کے بہتر فرد بنیں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، خرچ کرنے والوں کو سب سے بہتر چیز یہ چاہیے کہ وہ جب خرچ کریں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، بلکہ وہ یوں سمجھے ہم قرضہ اتار رہے ہیں اور لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں۔ حدیث پاک بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مومن قربۃ من قربات الدنیا
اگر کسی نے کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی مصیبت دور کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن باعزت کر کے مصیبتیں دور فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا من ساترہ مسلمان فی الدنیا، اگر دنیا میں کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ پردہ ڈالے گا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد میں رہتا ہے۔ کیا سب سے بڑا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کو پیشگی مبارکباد پیش کرنی ہے ختم قرآن کی، اور یہ ماشاءاللہ آپ کا کتنا قرآن پاک جو ہے وہ آپ نے سنایا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ آپ کے تینوں صاحبزادے ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بھی، اور ابھی چونکہ عید کی آگے مصروفیات ہیں آپ کی، ختم قرآن کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف نہ لا سکیں۔ میں اللہ ہم نے کہا کہ پیشگی آپ کو بہت شکریہ یار بھائی کیو ٹی وی کے ناظرین کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ کو پیشگی مبارکباد۔ بہت شکریہ سر، میں بہت شکر گزار ہوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ مجھے حضور داتا صاحب پہ تراویح پڑھاتے ہوئے یہ 17واں سال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اوورآل میرا یہ 36واں سال ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جب سے میں نے حفظ کیا ہے تو میں نے ہر سال سنایا ہے سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور یہ حضور فیض عالم کے صدقے سے کہ تینوں بیٹے بھی حافظ ہیں، 2 بیٹوں نے سنایا ہے لاہور میں ہی، اور تیسرا بیٹا اللہ کے کرم سے اس دفعہ اس نے امریکہ میں جامعہ ماشاءاللہ، مسیح رسول اللہ ماشاءاللہ سننے کی سعادت پائی۔ اور ARYQ TV کا میں پرسنلی اپنے طرف سے اور حضور داتا صاحب کے غلاموں کی طرف سے مجموعی طور پہ ان سب کا شکریہ کہ پوری دنیا میں لائیو بھی نشر کیا، اور جو لوگ حضور فیض عالم کے عقیدت مند لاکھوں میں جو پوری دنیا میں ہیں، ARYQ TV ان کی عقیدتوں کو، ان کی محبتوں کو ان پر نور ساعتوں میں بارگاہ گنج بخش کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ جمعے کی شکل میں پورا سال ہو، الحمدللہ، اور اسپیشلی رمضان المبارک میں روزانہ تراویح، اور یہ ایک پاکستان میں ایک منفرد اعزاز ہے QTV کا، اور QTV کی وجہ سے، داتا صاحب کی وجہ سے یہ ہم سب کا اعزاز اور ماشاءاللہ۔ بڑا اچھا، یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ نے ابھی حکم فرمایا، بتایا کہ جب سے آپ نے حفظ قرآن کیا تو 36 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ کتنے سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ میں نے 18 تاکہ سال لوگوں تک ذرا جو ہے وہ آپ کی عمر بھی پہنچ جائے کہ نہیں وہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، میں ہر سال چھپانے اپنی والی جو بات نہیں اسلامی اعتبار سے میری جو تاریخ پیدائش ہے اسلامی اعتبار سے، اس کی بھی آپ کو مبارک دیتے ہوتے ہیں ہم، وہ 26ویں مطلب 27ویں شب کی ہے، تو اس حساب سے لوگوں کو، اور اب تو چھپانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو بلکہ بتانے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ تو now I am in 55th year الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو میں نے 18 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا اللہ رب العزت کی۔ چلیں جی، اب حساب کوئی لگانا چاہے تو اس کی روشنی میں دونوں فگرز جو ہیں مفتی صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن بہت ساری دعائیں ہیں سر آپ کے لیے۔ بہت میں اللہ کریم رب آپ کو کائنات کا ہمیشہ بہت شکر خدمت قرآن پر معمول رکھے۔ ہمارے لیے اعزاز ہے یار بھائی QTV۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑے، میں تو چھوٹا ہوں لیکن جو صف اول کے علماء ہیں پاکستان میں، یہ ان میں ایک منفرد اعزاز ہے الحمدللہ کہ میں اللہ کی توفیق سے، یعنی اتنی مصروفیات کے باوجود میں اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ حافظوں اور قراء کے لیے ہے کہ اللہ کے کرم سے میں پورا سال قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں ہوں۔ سبحان اللہ، پورا سال ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت آپ کو ہدیہ تبریک و محبت ہماری طرف سے، پورے تمام ناظرین کی طرف سے، QTV کی ٹیم کی طرف سے، ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ظاہر کے کولیگس ہیں، سب آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ بہت بہت مبارکباد۔ جناب مفتی ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، کاشف نواز مصطفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ اور آج مفتی صاحب کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، تو یہ کتاب جس کا عنوان اور وہ کلام جو دنیا بھر میں پہچان بنا، تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی خاص عطا فرمائے، تو خاص تو ہمارے پاس یہی ہے۔ اس کے چند اشعار میں آج شاید تحت اللفظ پہلی دفعہ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں، یہ دوریوں کو مٹانا
حضور جانتے ہیں، خدا نے قاسم نعمت انہیں بنایا ہے، سو بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے ہے لقب ان کا رحمت عالم کہ حال و ماضی و فردہ حضور جانتے ہیں۔ میں دے کے ان کا وسیلہ خدا سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، اے کاش خلد میں سرور کہیں یہ دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں۔ اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، کلام شامل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ بسم اللہ۔ رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے، رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے، سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے، سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے، طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے، طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے، آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے، آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے، رکھیں جو نکیریں۔ اور خوبصورت شعر، جب آل پیمبر کا دیا واسطہ میں نے، جب آل پیمبر کا دیا واسطہ میں نے، مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے، مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے، رکھیں جو نکیریں۔ اور آخری شعر، سلطان دو عالم سے ملی بھیک ہے جب سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلطان دو عالم سے ملی بھیک ہے جب سے، سلطان بھی کر دیتے ہیں کاسا میرے آگے،
سلطان بھی کر دیتے ہیں کاسا میرے آگے 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 ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.